وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی نہ قربانی قبول ہوتی؟ حالانکہ قربانی تو اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادتوں میں سے ایک ہے، ان کی نہ قربانی قبول ہوتی ہے، ان کی تہجد کی نماز بھی اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے۔ 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ قربانی قبول ہوتی ہے، حالانکہ تہجد کی نماز تو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے جو سجدے کرنے والوں کی اللہ سے ہر ایک بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، جو قیام کرنے والوں کی، رکوع کرنے والوں کی ہر ایک دعا قبول کرا کے ہی دم لیتی ہے۔ مگر سنو، 3 بدقسمت لوگوں کی تہجد کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، ان 3 بدقسمت لوگوں سے دوستی نہ کرنا، یاری نہ لگانا۔ یہ 3 بدقسمت لوگ اس طرح کے خطرناک لوگ ہیں، اس طرح کے گمراہ لوگ ہیں کہ یہ جس راستے سے آ رہے ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، کیونکہ ان پر ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہی رہتی ہے۔ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے ہی رہتے ہیں۔ آخر وہ کون سے 3 بدقسمت لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، جن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ فرماتے ہیں، نمبر 1، حرام کھانے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کا بزنس چلانے والا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ پالنے والا۔ سود کے کاروبار سے اس نے بڑے بڑے محل بنوا لیے، بڑے بڑے گھر بنوا لیے، شہر میں قیمتی پراپرٹی خرید لی، گاؤں میں 2-4 مربع زمین کے خرید لیے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، اولاد کے لیے اکٹھا کرتا رہا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا، فرمایا، اے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ماڑی بنانے والے، محل بنانے والے، خوبصورت گھر بنانے والے، اے ماڑی بنا رہا ہے تو، محل بنا رہا ہے تو، بسیں گے کوئی اور حساب تجھے دینا پڑے گا۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اولاد کے لیے سب کچھ کرنے والے، کان کھول کے سن لے، غیرت کے کانوں سے سن لے، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ آج کا انسان یہ تو سوچتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مر جانے کے بعد میرے مال کا کیا بنے گا، میری جائیداد کا کیا بنے گا، لیکن یہ نادان یہ نہیں سوچتا کہ میرے مر جانے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ایک عبرت ناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جوانوں، خدا را دل کے کانوں سے سنیے گا، اس واقعہ نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی، لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، ہو سکتا ہے یہی عبرت ناک واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت بہلول دانا کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت بہلول دانا جو تھے، یہ اپنا زیادہ وقت قبرستان میں گزارا کرتے تھے۔ یہ مجذوب بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ہر وقت ان کی لائن اللہ سے ملی ہی رہتی تھی، ان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تھا۔ یہ جب بھی بات کرتے حکمت بھری بات کرتے تھے۔ ان کے ایک ایک جملے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ جب بھی کلام کرتے حکمت بھرا کلام کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا بولنا نہ بولنے سے اچھا، اور کتنے لوگ ہیں جن کا نہ بولنا بولنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جب بولتے ہیں ہیرے موتی رولتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جب بولتے ہیں بکواس کے علاوہ منہ سے کچھ نہیں نکالتے۔ جب بھی بولتے ہیں اپنی زبان کو گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں بک بک ہی کرتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ تو یہ مجذوب بزرگ حضرت بہلول دانا کی قبرستان والوں سے دوستی تھی، قبرستان والوں سے یاری تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا بہت زیادہ وقت قبرستان میں گزارا۔ تو آپ کے دور کا ایک شخص تھا جو سود کا کاروبار کرتا تھا، غریبوں کے لہو سے کھیلتا تھا، مزدوروں کا خون چوستا تھا، مزدوروں کے خون سے اپنا پیٹ پالتا تھا، اپنی اولاد کا پیٹ پالتا تھا۔
حکمت بھری باتوں سے حضرت بہلول دانا نے اسے خوب سمجھایا، خوب پڑھایا، اور نادان حرام کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بھی گنہگار کو، بڑے سے بڑے گنہگار کو، اس انسان کے جسم کا بال اسے بد دعائیں نہیں دیتا، بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، انسان کے جسم کا بال اس انسان پر لعنت نہیں کرتا، مگر سنو، سود خور ایک ایسا گنہگار انسان ہے کہ جب وہ سود کا پیسہ دے رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک بال اس انسان پر لعنت کرتا ہے، اس کی زبان اس پر لعنت کرتی ہے، اس کے ہاتھ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبرستان والوں کی بہلول دانا سے دوستی تھی۔ حضرت بہلول دانا اپنا زیادہ وقت قبرستان میں گزارا کرتے تھے۔ آپ کے دور کا ایک شخص تھا جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھا کر رہا تھا، اولاد کے لیے مال اکٹھا کر رہا تھا۔ اس کی سوچ تھی کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بھیک کا کٹورا نہ اٹھانا پڑے۔ اس سوچ کی بنیاد پر وہ سود کا کاروبار چلاتا رہا، مال اکٹھا کرتا رہا، کافی مال اکٹھا ہو گیا۔ حضرت بہلول دانا نے اپنی حکمت بھری باتوں سے اسے خوب سمجھایا کہ یہ جو تیرا کاروبار ہے نا، تیری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا، لیکن اس نے ٹس سے مس بھی نہ کیا۔ حضرت بہلول دانا کے سونے کی تختی پہ لکھنے والے جملوں نے اس پر کچھ بھی اثر نہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن اس سود خور کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا، زندگی کا سورج غروب ہوا، موت کا سورج طلوع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ موت کا فرشتہ آیا، اس کے منہ پر موت کا تھپڑ مارا، روح نکال کے اسے قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں سلا کر چلا گیا۔ یہ قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جا سویا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن حضرت بہلول دانا معمول کے مطابق قبرستان میں بیٹھے ہی تھے کہ آپ پر نیند کا غلبہ آنے لگا۔ نیند طاری ہو گئی۔ آپ نے قبر کے اوپر سر رکھا، لیٹے، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ خواب کی دنیا میں اسے وہی سود خور ملا۔ حضرت بہلول دانا کو، اللہ کے دوست کو، اللہ کے نیک بندے کو، اللہ کے ولی کو، متقی پرہیزگار کو وہی سود خور انسان ملا جو دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھا کرتا رہا۔ خواب کی دنیا میں ملا تو حضرت بہلول دانا نے پوچھ ہی لیا، بتا تو صحیح تیرے ساتھ کیسی گزری، اللہ نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا، نہ پوچھو حضرت، کاش کہ میں تمہاری نصیحتوں پر عمل کر لیتا۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا، بتاؤ تو صحیح تیرے ساتھ کیسی گزری؟ تو اس نے کہا، حضرت حرام کا لقمہ جس حلق سے پیٹ کے اندر جاتا تھا، جس حلق سے گزر کر حرام کا لقمہ، حرام کی کمائی کا لقمہ جس حلق سے گزر کر پیٹ کے اندر داخل ہوتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے اور ایک بچھو کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ میری قبر کے اندر سانپ کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہے میرے اللہ نے، اور ایک بچھو کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہے۔ روزانہ وہ سانپ میرے گلے کو کاٹتا ہے اور بچھو میرے پیٹ کو کاٹتا ہے۔ جب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں کاٹا جا رہا ہے تو وہ آگے جواب دیتے ہیں، وہ جو تو دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کماتا رہا، کھاتا رہا، اسی حلق سے تیرے پیٹ کے اندر جاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ جب جب وہ مجھے کاٹتے ہیں، میری حلق کو کاٹتے ہیں، گلے کو کاٹتے ہیں اور میرے پیٹ کو کاٹتے ہیں، تو میں 70 گز زمین میں دھنس جاتا ہوں۔ ہر ایک گناہ کرنا، ہر ایک گناہ کی معافی مل جائے گی، مگر سود ایک ایسا کاروبار ہے، ایک ایسا بزنس ہے، نہ تو انسان کی نماز قبول ہونے دیتا ہے، نہ تو انسان کی قربانی قبول ہونے دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں سود کا کاروبار کرنے والے لوگ قربانی سے دور دور رہیں، قربانی کا بکرا خریدنے مت جائیں، قربانی کا جانور خریدنے مت جائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری اس قربانی کو تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دے گا اور ساتھ میں کہے گا، او نادان، تو کرتا وہ رہا جو تو چاہتا تھا، یہ بتا تو نے وہ بھی کیا جو میں چاہتا تھا؟ تو اپنی مرضی پہ چلتا رہا، کبھی میری مرضی پہ بھی چلا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حرام کھانے والوں کی تمام عبادات ان کے منہ پہ مار دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اگر تم بھی حرام کے گناہ میں مبتلا ہو، حرام کھانے میں مبتلا ہو، تو خدا را اس گناہ سے جلد از جلد توبہ کر لو،
तौबा कर लो वरना तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। पूछा गया हजरत दूसरा गुनाह कौन सा है? पूछा गया हजरत दूसरे वो कौन से लोग हैं जो कुर्बानी जैसी अजीम इबादत से महरूम रहते हैं, अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल नहीं होने देता। फरमाया दूसरे लोग बेटियों का हक मारने वाले, बहनों का हक खाने वाले, बाप की विरासत से बहनों को उनका हक ना देने वाले। यहाँ पर मैं तुम्हें एक और सबक आमोज वाकया देता चलूं। 3 भाई थे, उनकी एक ही बहन थी। 3 भाई एक ही बहन। जो बड़ा भाई था उसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया, तो बड़ा भाई फौत हो गया, मर गया, इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। अब जब भाई मरते हैं तो सबसे ज्यादा बहनें रोती हैं, बहनें चीखती हैं, सबसे ज्यादा रोती हैं। बेटियों से भी बढ़कर बहनों को रोना, बेटियों से भी बढ़कर बहनों को काम आता है जब भाई मरते हैं, जब भाइयों को घर से जनाजा निकलता है। एहसास करबला तुझे हो जाएगा जरूर, मैयत किसी अजीज की सर पर उठा के देख। मौत जिसका नाम सुनते ही इंसान का बदन कांपने लग जाता है, इंसान के चेहरे पर परेशानियों और मुसीबतों के आसार नमूदार होने लग जाते हैं। मौत जिस घर में आके डेरा डाल दे तो माओं की गोद खाली होने लग जाती, बहनों का सुहाग छिन जाता है, बेटियों का फ्यूचर बज़ाहिर तारीक नजर आने लग जाता है। तो उसी मौत ने बड़े भाई पर हमला किया, रूह निकाल कर चली गई, बड़ा भाई फौत हो गया। अब बजाय रोने के, बजाय चीखने के, बजाय गम करने के, बजाय अरमान करने के, लोगों ने देखा कि उनकी बहन हंस रही, उनकी बहन मुस्कुरा रही थी। जवान भाई की मौत ने बहन पर कुछ भी असर ना डाला, जवान भाई की जुदाई ने बहन पर जरा भी असर ना किया। लेकिन जब अजीज व अकारिब ने इस नौजवान की मैयत को उठाकर कब्रिस्तान ले गई इसे दफनाने के लिए, तदफीन करने के लिए, तो लोगों ने उसकी बहन को कब्रिस्तान की तरफ भागते हुए देखा। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान पहुंची, भागते भागते अजीज व अकारिब, दोस्त, रिश्तेदार सब लोग भाई की मैयत के गिर्द खड़े हैं। एक बहन है जो दौड़ती हुई भाई की मैयत के करीब जाकर बैठती है, उसके सीने पर हाथ रखती है, मरे हुए भाई के सीने पर हाथ रखती है और आसमान की तरफ देखती है। फिर एकदम इसकी आंखें छम छम बरसने लगती हैं, रो कर कहती है, या अल्लाह, इन तमाम लोगों के सामने मैं दुआ करती हूँ मेरे इस भाई को कभी भी माफ न करना, मेरे इस भाई को कभी भी माफ न करना। अल्लाह, तू इसके बच्चों को इस तरह गरीब करना, इस तरह लाचार करना जिस तरह इसने मेरे बच्चों को लाचार किया, जिस तरह इसने मेरे बच्चों को गरीब किया। अल्लाह, तू इसके बच्चों को इस तरह रुलाना जिस तरह इसने मेरे बच्चों को रुलाया। ये एक बहन भाई के हक में बद्दुआएं कर रही है। अल्लाह, ये वो जालिम, ये वो बदबख्त है जिसने मुझे बाप की विरासत से महरूम रखा, बाप की विरासत से मुझे हिस्सा नहीं दिया। इसके कुत्ते दूध पीते रहे, इसके कुत्ते गोश्त खाते रहे, लेकिन मेरे बच्चे 3-3 दिन की भूख काटते रहे, 3-3 दिन का फाका काटते रहे। जब जब मैं इसके दरवाजे पर बाप की विरासत मांगने आती थी तो ये मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता था। मुझे लगता था मेरा भाई कयामत तक जिंदा रहेगा, मुझे लगता था मेरा भाई कयामत तक बाप की विरासत का जो इसे हिस्सा मिला है कयामत तक बड़े मजे से खाएगा। लेकिन ये नादान नहीं जानता था कि मौत बिल्कुल करीब है, जिंदगी का सूरज ढलने वाला है। इसने मुझे कुछ भी ना दिया, मैं अपने बच्चों को हराम खिलाने पर मजबूर हो गई, इसे जरा भी रहम ना आया। मैं भूख की मारी, दर्दों की मारी, दुखों की मारी बहन एक मर्तबा नहीं पता नहीं कितनी मर्तबा अपना दुपट्टा उतार कर इस जालिम के पैरों पर फेंका, पांव पर फेंका कि मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का कुछ राशन दे दो, क्योंकि तेरी वजह से मुझे मेरे बाप की विरासत में से हिस्सा नहीं मिला। तू मेरा हिस्सा भी खा गया, मुझ पर रहम तो कर, तू मुझ पर रहम भी नहीं करता। अल्लाह, जिस तरह इस जालिम ने बहन पर रहम नहीं किया, तू भी इस पर रहम ना करना। अगर कयामत के दिन ये जन्नत में चला गया, ये जालिम बनकर जन्नत में चला गया, तो मैं मजलूम बनकर जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर। फिर मैं मजलूम जन्नत में नहीं जाऊंगी अगर ये जालिम जन्नत में चला गया। भाई कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम मर जाओ तुम्हारी बहन बजाय रोने के, बजाय अरमान करने के, बजाय मगफिरत की दुआएं मांगने के, कहीं तुम्हारे हक में बद दुआएं करने भी ना लग जाए।
اس لیے میں کہتا ہوں بہنوں کا حق مارنے والا، بیٹیوں کا حق مارنے والا، باپ کی جائیداد میں سے بہنوں کو حصہ نہ دینے والا شخص قربانی سے دور رہے، دور رہے، دور رہے۔ ایسے ظالم انسان کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسا شخص جب قربانی کرے گا تو بجائے ثواب کے گناہ ہی ملے گا۔ ایسے ظالم انسان کے ہاتھوں ذبح کیا گیا جانور ایسے انسان کو بد دعائیں دیتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے۔ تو کسی نے پوچھ ہی لیا حضرت بہنوں کا حق مارنے والے شخص کی قربانی قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرمائے اس لیے کہ یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے، یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے، مگر حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اور بہن کا حق مارنے والا یہ جو مسئلہ ہے یہ تو بڑا ہی گمبھیر سا مسئلہ ہے۔ پہلے وہ لوگ جو حرام کا مال کھاتے ہیں، حرام کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ لوگ جو بہنوں کا حق مار رہے ہیں، بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے۔ تیسرے کون سے لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، ثواب کی جگہ گناہ ملتا ہے؟ یہ لوگ بتانے سے پہلے یہاں پر میں تمہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور سبق و موضوع کے سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال عطا کیا تھا، بہت سارے مال سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بہت سارے اونٹ تھے، بکریاں تھی، گائیں تھی، بھینسیں تھے، بہت سارا مال تھا۔ اگر آپ 50 سال پیچھے کی طرف چلے جائیں آپ کو پتہ چلے گا جو لفظ مال تھا یہ پیسوں میں تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، یہ روپے میں تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، بلکہ جو لفظ مال تھا یہ جانوروں میں بولا جاتا تھا، یہ گائے میں، بھینس میں، بکریوں میں بولا جاتا تھا۔ جس کے پاس جتنی زیادہ بکریاں ہوتی تھیں، جس کے پاس جتنے زیادہ جانور ہوتے تھے وہ اتنا ہی امیر ہوتا تھا، وہ اتنا ہی پیسوں والا ہوتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا تھا، بہت سارے مال سے نواز رکھا تھا۔ ایک دن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو فرمایا فرشتوں ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ جس کو تو نے اتنا سارا مال دے رکھا ہے وہ دوست تو بنے گا ہی بنے گا، جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست بننا ہی ہوتا ہے نا، وہ دوستی کا اعلان نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ جس کو اتنے مال سے نوازا جائے وہ دوست ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا نہیں فرشتوں اگر تم نے آزمانا ہے تو جا کر آزما لو، جاؤ میرے ابراہیم سے ایک بار پھر سے امتحان لو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم بھی آزمانا چاہتے ہیں، آپ کے دوست کو امتحان لینا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میرے اللہ نے فرمایا فرشتوں تم میرے دوست کو نہیں جانتے، میں ابراہیم کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرا دوست بننے کے لیے، خلیل بننے کے لیے میرے دوست کو کیا سے کیا کچھ نہیں کرنا پڑا، دکھ جھیلنے پڑے، درد جھیلنے پڑے، اس پر بڑی بڑی آزمائشیں، میں نے ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالا لیکن میرا ابراہیم میرے امتحانوں میں کامیاب رہا، صبر کا دامن اس نے مضبوطی سے پکڑا، کامیاب ہو کر اس نے مجھے اتنا خوش کیا، میں رب جو کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم میرا دوست ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں ابراہیم میرا خلیل ہے، اس لیے کہ یہ ہر ایک امتحان میں کامیاب ہوا ہے۔ میں نے کہا آگ میں گر جاؤ، میرا ابراہیم گر گیا۔ اللہ اکبر، مجھے راضی کرنے کے لیے میرا ابراہیم آگ میں ڈالا گیا، مجھے راضی کرنے کے لیے میرے ابراہیم نے اپنی بیوی کو تنہا اکیلا چھوڑ کے واپس چلا گیا، مجھے راضی کرنے کے لیے میرے ابراہیم نے اپنے ننھے منھے بیٹے، ننھے منھے بچے اسماعیل کو تنہا اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، مجھے راضی کرنے کے لیے میرے ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹی کی گردن پر چھرا پھیر دیا، مجھے راضی کرنے کے لیے میرے ابراہیم نے کیا سے کیا کچھ نہیں کیا، اس نے تو بڑے بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ چھوٹا موٹا امتحان تو میرے ابراہیم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو جا کے میرے ابراہیم کو آزما لو۔ ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر اترا، درخت کے ساتھ چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانوروں کے ریوڑ تھے، ریوڑ جانور
چرا رہے تھے، ملازموں کے ساتھ جانور چرا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، عبادت میں بھی مشغول ہیں، جانور بھی چرتے جا رہے ہیں، جانور چرانے میں مصروف۔ اللہ اکبر، آسمان سے ایک فرشتہ اترا، درخت کے ساتھ چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ اب یہ فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں ڈالنے کے لیے، دیکھتے ہیں ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ فرشتہ تسبیح پڑھنے لگا۔ وہ تسبیح کون سی تھی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جیسے ہی فرشتے نے خوبصورت آواز میں، درد بھری آواز میں، درد بھرے لہجے میں اللہ کی تسبیح بیان کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آواز جیسے ہی ابراہیم کے کانوں تک پہنچی، ابراہیم کے کانوں میں گونجی، ابراہیم کی جان میں جان آ گئی۔ ایک دم یک لس مڑ کر پیچھے دیکھا کہ آخر یہ آواز ہے کس کی؟ اتنی پیاری آواز، اتنی پیاری آواز میں میرے رب کا نام لینے والا ہے کون؟ مڑ کر پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، اتنے میں پھر سے آواز آئی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس آواز نے، اللہ کے اس مبارک نام نے، اللہ کے اس مبارک ذکر نے ابراہیم کی جان میں جان ڈال دی۔ ابراہیم بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے کہ جاؤں دیکھوں تو صحیح، اس بندے کی زیارت تو کروں جو میرے رب کا اتنا پیار سے نام لے رہا ہے، درد بھرے لہجے سے، پیارے لہجے میں میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس بندے کو دیکھوں تو صحیح، زیارت تو کروں۔ ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، تلاش کرتے کرتے آخرکار اس انسان کے پاس جا ہی پہنچے جو فرشتہ انسانی روپ میں بنا بیٹھا تھا۔ اس شخص کے پاس جا ہی پہنچے، پوچھا میرے اللہ کا نام تو لے رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں لے رہا ہوں۔ میرے اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں کر رہا ہوں۔ یار کتنی پیاری آواز ہے تیری، اور پیاری آواز میں میرے پیارے دوست کا، میرے پیارے یار کا ذکر، سبحان اللہ۔ ایک بار پھر سے ذرا میں ابراہیم کے سامنے میرے دوست کا نام لینا، اپنی پیاری آواز میں میرے پیارے رب کا نام لونا، اپنی پیاری آواز میں، درد بھری آواز میں میرے دوست کا نام ذرا لونا، میری جان میں جان ڈال دو۔ اس نے کہا جی پہلے تو میں اپنی مرضی سے ذکر کر رہا تھا، اب اگر تیری مرضی سے میں اللہ کا نام لوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، میں تو بدلے میں پیسے لوں گا، میں تو بدلے میں مال لوں گا۔ ابراہیم نے کہا فکر مت کرو، بولو کتنا مال لو گے، کتنا مال لوگے؟ تو اس فرشتے نے کہا آپ کے پاس جتنی بکریاں ہیں ساری کی ساری بکریاں لوں گا، پھر میں اللہ کا نام لوں گا، پھر تجھے اللہ کا ذکر سنا۔ ابراہیم نے کہا پرواہ ہی مت کرو، یہ تو مال ہی میرے اللہ کا ہے، تم ایک بار مجھے اللہ کا نام لے کر سناؤ، ایک بار مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ اپنی درد بھری آواز میں، خوبصورت سی آواز میں، ایک بار مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ، جتنی بکریاں ہیں تیری ہو گئی۔ اس فرشتے نے پھر سے درد بھری آواز میں کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب تیسری بار تو ابراہیم تاب نہ لا سکے، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام زمین پر لیٹ گئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح نے ابراہیم علیہ السلام کی ہوش اڑا دی۔ ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اللہ کے عشق میں، معرفت الہی میں، خشیت الہی میں روتے روتے بے ہوش ہو گئے، آپ کی ہوش جاتی رہی۔ اللہ تیرا نام لینے والا اتنا خوبصورت ہے، تیرا نام لینے والے کی اتنی پیاری آواز ہے، تیرا ذکر اتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوبصورت ہوگا، پھر تو کتنا پیارا ہوگا، تجھ میں کتنی لذت ہوگی، تجھ میں کتنا سکون ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سوچ کی بنیاد پر زمین پر لیٹے ہوش جاتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھیں کھلی، ہوش آئی، کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے ہی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لینے والا، ذکر کرنے والا جو فرشتہ تھا نا، ابراہیم کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، آپ نے تو سمجھا تھا یہ انسان ہے، لیکن ابراہیم کا امتحان تھا۔ وہ فرشتہ بکریاں لے کے کافی آگے جا چکا ہے، کافی آگے چلا گیا ہے۔ ابراہیم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اس کی طرف، اس کے قریب گئے، کہا او بکریاں لے کر جانے والے، اور جاتے جاتے ایک بار تو میرے رب کا نام سنا کے جا، اور جاتے جاتے ایک بار تو میرے رب کا ذکر سنا کے جانا۔ اس نے کہا حضرت پہلے والے پیسے ختم ہو گئے، اب دوبارہ پیسے دینے پڑیں گے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا یہ جو اونٹ ہے نا، اونٹ کا ریوڑ دینا پڑے گا، تیرے پاس جتنے اونٹ ہیں دینے پڑیں گے،
قصہ مختصر جوانو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے اونٹ تھے، بکریاں تھیں، بھینسیں تھیں، گائیں تھیں، سب کا سب مال، سب کے سب جانور، سب ریوڑ اللہ کے نبی نے فرشتے کے حوالے کر دیے۔ اب تو میرے رب کا نام لے کے سنا، میرے رب کا ذکر سنا، میرے یار کا ذکر سنا، میری جان میں جان ڈال۔ جب تو میرے رب کا ذکر سناتا ہے نا، تیری درد بھری آواز میں جب میں اپنے یار کا نام سنتا ہوں نا، تو میری جان میں جان آ جاتی۔ بس تو سناتا جا، میں سنتا جاؤں۔ اس نے پھر سے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کہتے ہوئے وہ سارا کا سارا مال لے کر چل پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر سے بے ہوش۔ آپ کو جب ہوش آئی، دیکھا وہ مال لے کے کافی آگے جا چکا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگے، اس کے قریب گئے، جا کر کہا او بھائی جاتے جاتے صرف ایک بار مجھے میرے رب کا نام سنا کے جا، مجھے میرے رب کا ذکر سنا کے جانا، جاتے جاتے صرف ایک بار۔ اس نے کہا نہیں جی، اب تیرے پاس پیسے ختم ہو چکے، اب تیرے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا، اب نہیں سناؤں گا، اب نہیں سناؤں گا۔ اب مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، جو اسے دیکھ کر اللہ کا ذکر سنتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے، رو کر کہنے لگے او بھائی، او میرے یار کا نام لینے والے، او میرے یار کا ذکر کرنے والے، خوبصورت آواز میں میرے یار کا ذکر سنانے والے، میری باتوں پر ذرا غور کرو۔ بکریاں تو لے کے جا رہے ہو، اونٹ تو لے کے جا رہے ہو، جانوروں کے ریوڑ تو لے کے جا رہے ہو، اور ان جانوروں کو چرانے کے لیے آپ کو چرواہے کی ضرورت تو پڑے گی نا، آپ کو چرواہا تو چاہیے ہوگا نا، آپ کو ملازم تو چاہیے ہوگا نا۔ بس اس طرح کرو، نہ تو میں تم سے روٹی مانگوں گا، نہ تو میں تم سے پانی مانگوں گا، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، بس تم مجھے میرے رب کا نام سناتے رہنا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا۔ بس تم اپنی درد بھری آواز میں مجھے میرے رب کا ذکر سناتے رہنا، میں تیرے جانور چراتا رہوں گا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا، میں تیری بھی نوکری کرتا رہوں گا، تیرے جانوروں کی بھی نوکری کرتا رہوں گا، تیرا بھی ملازم بن کر رہوں گا، تیرے جانوروں کا بھی ملازم بن کر رہوں گا۔ تو نہ تو مجھے روٹی دینا، نہ پانی دینا، مجھے کچھ بھی نہ دینا، بس مجھے میرے یار کا نام سناتے رہنا، اپنی درد بھری آواز میں، پیار بھری آواز میں مجھے میرے رب کا ذکر سناتے رہنا۔ یہ سنتے ہی فرشتے کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، فرشتہ رونے لگا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، ایک بار مجھے اپنے سینے سے لگاؤ نا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرشتے کو اپنے سینے سے لگایا۔ فرشتے نے کہا میں تو آپ کا امتحان لینے آیا تھا، مبارک ہو، آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، معرفت الہی میں، خوف خدا میں، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر بے قراری کے عالم میں رونے میں ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب دعا تو رہی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اب تیسرے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، ثواب کی جگہ انہیں گناہ ملتا ہے، وہ ہے شرک کرنے والے لوگ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے لوگ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر آپ ان 3 گناہوں میں مبتلا ہیں تو جلد از جلد اللہ سے توبہ کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ